السلام علیکم دوستوں. ہر سال کی طرح اس سال بھی مہاجر کلچر ڈے پر کچھ مخصوص عناصر جو ہیں وہ اس قسم کے جملے کہہ رہے ہیں کہ جناب جس نے نظریہ دیا اس کو آپ نے بھلا دیا، جس نے شناخت دی وہ اس سے آپ لفظ مہاجر الگ نہیں کر سکتے، اور وہ آپ کا باپ ہے اور اس نے آپ کی تربیت کی، آپ بے شرم ہیں، آپ بے حیا ہیں. تو میں ان لوگوں کے لیے یہ جو کلپ ہے یہ چلانا چاہوں گا اور اس کے پھر ٹکڑے کر کر کے ایک ایک چیز آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. غور سے سنیے گا. والے کس کی ملکیت تھا؟ وہ سندھ کی ملکیت تھا، سندھیوں کی ملکیت تھا. تو وطنی اعتبار سے ہم طبقے سندھ میں، تو وطنی اعتبار سے ہم سندھی ہوئے، اور شناخت کے لحاظ سے آپ مہاجر کہیں، اپنے آپ کو مکڑ کہیں، تلیار کہیں، کچھ بھی کہیں، وطنی لحاظ سے ہماری قومیت سندھی ہوئی. لاکھ ہم انکار کریں، پاکستان بننے سے پہلے کس کی ملکیت تھا؟ وہ تو آپ نے سنی یہ پوری گفتگو، یہ آخری جملہ جو ابھی آپ نے بالکل سنا کہ پاکستان بننے سے پہلے کس کی ملکیت تھا. وہ یہ بات ہو رہی ہے سندھ میں زمینوں کی، یہ بات ہو رہی ہے سندھ کی متروکہ زمینوں کی، یہ بات ہو رہی ہے متروکہ سندھ کی جو نہرو لیاقت پیکٹ کے تحت صرف اور صرف مہاجر کا حق ہے. پاکستان کے آئین میں یہ صرف مہاجر کا حق ہے. سپریم کورٹ صرف مہاجر کا حق قرار دے چکا ہے. 27% جو غیر مسلم، اس جس میں میجورٹی ہندو تھے، جو سندھ سے چھوڑ کر گئے، میں پنجاب کی بات اس وقت نہیں کر رہا، وہ 27% تھے صوبہ سندھ میں. اور آج مہاجروں کی جو آبادی سندھی بولنے والا کہتا ہے وہ 27% کہتا ہے، یعنی برابر کی آبادی. زمین 40% یہ چھوڑ کر گئے، ٹھیک ہے نا، 40% ہندو کی زمین تھی، ٹھیک ہے. یہ 1970 سے پہلے بغیر الیکشن لڑے، بغیر پارٹی بنائے، بغیر سیاست کیے، بغیر قائد کے، بغیر بانی کے، بغیر باپ کے جو ہمارے مہاجر اکابرین تھے، انہوں نے خاموش معاہدہ کیا جس کے تحت گورنر مہاجر ہوگا، اور 40% کوٹے کو مجبوراً ایکسپٹ کیا. ہونا نہیں چاہیے تھا، میرٹ کے قائل تھے، مگر اس زمانے کی سندھی قیادت نے کہا کہ 40% آپ کا حق ہے. تو جو 40% متروکہ سندھ ہے اس کی بنیاد پر 40% حق آپ کا بنا، ٹھیک ہے. جب آپ کوٹا سسٹم سے پریشان ہوئے اور آپ نے کہا نہیں ہمیں میرٹ چاہیے، تو آپ نے اے پی ایم ایس او بنائی. اے پی ایم ایس او سے 84 میں ایم کیو بنائی. کیوں بنائی؟ مہاجر قومیت منوانی تھی، کوٹا سسٹم ختم کرانا تھا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بہاریوں کو واپس لانا تھا. قومیت کو تو ابھی آپ سنیں گے، آپ سن چکے ہیں، مزید میں سناؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے. بہاریوں کو بھی آپ کو پتا ہے وہ آج تک نہیں آئے. اور اس کے بعد کوٹا سسٹم جو کہ 40% تھا، وہ یہ کبھی ختم نہ کرا پائے، بلکہ 18ویں ترمیم کے بعد مہاجروں کا سب کچھ 100% ان کے حوالے کر دیا. آج وفاق کچھ نہیں کر سکتا. یہ سارے جرائم الطاف حسین نے کیے، متحدہ نے کیے. آج وہ ساری متحد جو پاکستان بن کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس بدبخت شخص کے ذرا سے اشارے پر ہکتی اور موتتی تھی، اور انہوں نے مہاجر قوم کے لیے کچھ نہیں کیا. ندیم رضوی نے 1991 میں اختلاف کیا، نظریاتی اختلاف. میرا اس نے آج تک کچھ نہیں بگاڑا ہے، بگاڑ بھی نہیں سکتا. یہ اللہ کا شکر ہے، میری فیملی بڑی مضبوط فیملی تھی، تب بھی مضبوط تھی، آج بھی مضبوط ہے. یہ دو ٹکے کے جو لیڈر ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے میرا. مگر میں پکا مہاجر ہوں، سالڈ مہاجر ہوں. میں مہاجر قوم کے لیے تا حیات لڑوں گا، نظریے پہ قائم رہوں گا، اور اس نظریے کو پھیلاتا رہوں گا، چونکہ میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں. اس کی طرح ہڑ حرام جو ہوں چندوں پر بھتوں پر نہیں پلتا، اور بھی جو لیڈر ہیں سیاست پہ نہیں پلتا. میرے وڈیروں کے ساتھ زمینوں کے ٹھیکیداری کا کام نہیں ہے کہ میں مہاجر جھنڈا بنا کر ٹھیکیداری پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے ساتھ کروں اور قوم کا بلا وجہ کا باپ اور چیئرمین بن جاؤں. میں ان میں سے نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ میں ہر روز مہاجر کلچر ڈے کرتا ہوں. آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب تصویر میری آئے تو کبھی زندگی میں نے پاجامہ نہ پہنا ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ جیسے عید ہوتی ہے ایسے ہی
مہاجر کلچر ڈے ہے، عبادت روز ہوتی ہے، مگر کلچر ڈے ایک دن ہوتا ہے اور ہوگا مہاجروں کا۔ اب اس کی اگلی گفتگو سنیے جو اہم ہے۔ سندھ کی ملکیت تھا، سندھیوں کی ملکیت تھا۔ تو آپ نے سنا، متروکہ سندھ یہ کہہ رہا ہے سندھیوں کی ملکیت تھا، مگر یہ نہیں بتا رہا وہ ہندو سندھیوں کی ملکیت تھا۔ ہندو وہاں چلا گیا، ہم یہاں آ گئے، وہ ہماری زمین پہ گیا، ہم اس کی زمین پر آئے۔ یہ کیسا لیڈر ہے، یہ کیسا باپ ہے جو اپنے ساتھ ایک نسل پرست کو بٹھا کر اس کو یہ بات نہیں بتا سکتا؟ یہ ندیم رضوی کا کام ہے؟ ندیم رضوی کو چندہ ملتا ہے، ندیم رضوی کو ووٹ ملتے ہیں، ندیم رضوی کے نام پہ لڑکے مرتے ہیں، ندیم رضوی کے نام پر اسمبلیوں میں لوگ جاتے ہیں؟ نہیں، مگر احساس ذمہ داری ہے۔ یہ بدمست ہاتھی کی طریقے سے قوم کو برباد کرتا رہا ہے۔ سنیے آگے بات۔ تو وطنی اعتبار سے ہم طبقے سندھ میں، تو وطنی اعتبار سے ہم سندھی۔ ٹپکے سندھ میں مطلب ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم ٹپک گئے، برسات ہو رہی ہے ہم ٹپک گئے، مطلب کتنی بےہودہ گفتگو ہے۔ اس کو آپ باپ کہتے ہیں، اس کو قائد کہتے ہیں؟ یہ ہڈ حرام آدمی ہے، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، قوم کو تباہ کرنے والا شخص۔ ہم نے تحریک چلائی ہے، سر سید احمد خان نے 1885 سے اپنی موت تک اردو کی جنگ لڑی، تعلیم کی جنگ لڑی۔ جسٹس امیر علی کے ذریعے 22 جس کے ماڈرن تعلیم کے اسکول کھولے، جن میں حسن آفندی صاحب جو حیدرآباد کے تھے ان کو ہدایت کی، ان کی مدد کی، اور سندھ مدرسۃ الاسلام کھولا۔ پشاور کی جو اسلامیہ یونیورسٹی ہے وہ بھی مدرسۃ الاسلام تھا۔ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے تحریک چلائی، ان کی اپ لفٹنگ کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے سارے مسائل حل ہو چکے تھے۔ 1909 میں بغیر الیکشن لڑے یو پی کے اندر 15% آبادی کو 40% کوٹا ملتا تھا۔ 40% کا لفظ مطلب عجیب ہے، مگر ہم نے صوبہ سندھ بنانے کے لیے جا کر تاریخ پڑھیے، 1920 سے 30 تک کتنی محنت کی۔ صوبہ یو پی میں نہیں بن رہا تھا، یہ سندھ بمبئی پریزنسی کا حصہ تھا، ہندو کا تسلط تھا۔ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سندھ صوبہ بنانے کی شرط رکھی، بانی ہیں ہم سندھ صوبے کے۔ ہم نے ہمت کا مظاہرہ کیا تھا، محبت کا مظاہرہ کیا تھا، بھائی چارے کا مظاہرہ کیا تھا۔ جا کے تاریخ پڑھ لو کہ گول میز کانفرنس کے اندر کون اصحاب گئے تھے، کنہوں نے مدد کی تھی، کنہوں نے وکالت کی تھی ایوب کھوڑوں کے ساتھ۔ ہم ٹپکے نہیں تھے، ہم نے 99% ووٹ دیے تھے پاکستان کے لیے، اس پاکستان کے لیے جو جی ایم سید نے سندھ اسمبلی میں کہا تھا کہ مسلم قومیت کا ملک بنے گا۔ 10 کروڑ پورے انڈیا کے مسلمانوں کا، ان 10 کروڑ میں تو اس وقت 500 لاکھ بھی نہیں آئے تھے، اور تم نے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم ٹپکے نہیں تھے، ہم ٹپکے نہیں تھے۔ قتل و غارت گری ہو رہی تھی جب شکارپور میں 50 مہاجروں کو صرف حویلی پہ سکونت اختیار کرنے پہ، تبادلہ زمین کی بنیاد پر قتل کیا گیا تھا، تب ہم مہاجر قومیت بنے تھے۔ ہمیں سندھ کے ظلم نے مہاجر قومیت بننے پر مجبور کیا ہے۔ 1948 سے ہمیں وفاق یہی کہتا آ رہا ہے کہ آپ لفظ مہاجر مٹا دیجئے، لفظ مہاجر مٹا دیجئے۔ اس الطاف نے مہاجر نام پر لوگوں کو جمع کیا، اور یہ پہلا آدمی نہیں تھا۔ نواب مظفر اس سے بہتر کام پہلے کر چکے تھے، مہاجر پنجابی پختون اتحاد بنا کر۔ اس شخص نے مہاجر نام پر تنظیم ضرور بنائی، مگر اس کو متحدہ میں تبدیل کیا۔ تو یہ مہاجروں کا باپ نہیں رہا، اور جو یہ بیان کر رہا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے، یہ مہاجروں کا باپ نہیں ہے۔ اور سنیے اس کی بات۔ اور شناخت کے لحاظ سے آپ مہاجر کہیں، اپنے آپ کو مکڑ کہیں، تلیار کہیں، کچھ بھی کہیں۔ تو شناخت کے جو کہتے ہیں نا، شناخت جو ہے وہ اس نے دی ہے، یہ تو کہہ رہا ہے شناخت کے آپ اعتبار سے اپنے آپ کو مکڑ کہیں، تلیار کہیں یا مہاجر کہیں، یعنی مہاجر، مکڑ، تلیار، یہ ہمیں کہہ رہا ہے، اور صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ شناخت جو ہے وہ تو مکڑوں کی اور تلیروں کی اور کیڑوں مکوڑوں کاکروچ سب کی شناخت ہے۔ شناخت کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں قومیت، چونکہ ہمیں سندھی نے تسلیم نہیں کیا، اگر وہ سندھی تسلیم کرتا
تو جو انڈین پبلک سروس کمیشن کے لوگ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر یہاں آئے تھے، ان کا اسٹیٹسٹکس نکالیے. صوبہ سندھ سے صرف ایک افسر تھا، کمیشن افسر، غلام نبی قاضی، اس کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں، کوئی نہیں تھا. 1948 میں انہوں نے لیاقت علی خان کو مجبور کیا کوٹا سسٹم بنانے پر. لیاقت علی خان نے ان کے کہنے پر آبادیوں کے حساب سے کوٹا بنایا، جس میں پنجابی، اردو، گجراتی سارے جو مہاجر تھے وہ 15% بنتے تھے مکمل آبادی کے. ان کو 15% دیا. کراچی کیپٹل تھا، اس کو میرے خیال میں 2% دیا، آنیسٹی کے ساتھ. لیکن بھٹو نے پھر کیا کیا؟ اس نے اس کوٹے کو مزید بڑھایا، اور یہ کوٹے کی وجہ سے، میرٹ کے خاتمے کی وجہ سے نااہل لوگ گئے، سندھ تباہ و برباد ہوا، پاکستان برباد ہوا. یہ قومیتوں کی جنگ نے، علاقائیت کی جنگ نے تباہ کیا. اگر میرٹ رہتا تو جو قابل ترین افسران آئے تھے وہ اس ملک کی خدمت کرتے اور سسٹم ایسا بناتے کہ یہاں کے لوگ پڑھ لکھ کے قابل بن کے پھر افسر بنتے. انہوں نے کیا کیا کوٹا سسٹم کے ذریعے نااہل ترین لوگوں کو افسر بنایا، نااہل ترین طلبہ کو جو ہے داخلے دلوائے میڈیکل انجینئرنگ کالج میں. اور آج دیکھیے کیا حشر ہو رہا ہے. آگے سنیے. وطنی لحاظ سے ہماری قومیت سندھی ہوئی. سن لیا آپ نے؟ تو قومیت کیا ہوئی؟ سندھی ہوئی. تو اگر آپ کی قومیت سندھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کا کیا تعلق ہے مہاجر قومیت سے؟ چونکہ ندیم رضوی جو گفتگو کرتا ہے وہ قومیت کی کرتا ہے. شناخت پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں، کتے بلیوں کی شناخت ہوتی ہے. میں مہاجر قومیت کی بات کرتا ہوں، وہ مہاجر قومیت جو سندھ کے اندر مستقل 75 سال سے ہونے والے مظالم کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہے. اب یہ دوسری بات ہے، یہ قومیت نادان ہے، یہ درست لیڈر نکال نہیں پا رہی ہے. مفاد پرستوں کی ایک سمجھ لیں نا ایک ازدحام ہے، ہر طرف نادانوں کا ازدحام ہے، جو متروکہ سندھ نہیں سمجھتے، جو زمین کی اہمیت نہیں سمجھتے، جو اپنی قومیت کی اہمیت نہیں سمجھتے، صرف زبان کی بات کرتے ہیں، زبان کے بعد شناخت کرتے ہیں. شناخت کی اہمیت نہیں ہے کوئی. شناخت تو ہر چیز کی ہوتی ہے. جو غائب ہے، جو نظر نہیں آتا، اس کو بھی خلا کہتے ہیں. جو چلتی ہے، نظر نہیں آتی مگر آپ سانس میں لیتے ہیں، اسے ہوا کہتے ہیں. جو کھاتے ہیں اسے کھانا کہتے ہیں. جو تھوکتے ہیں اسے تھوک کہتے ہیں. جو آپ بول و براز کرتے ہیں اسے آپ پیخانہ کہتے ہیں. تو غلیظ ترین چیز کی بھی شناخت ہے، اعلیٰ ترین چیز کی بھی شناخت ہے. شناخت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ ہے قومیت کا، حق کا. ایک اکائی کو ظلم کا شکار کیا جا رہا ہے. مہاجروں، تمہیں یوم مہاجر ثقافت مبارک ہو، مگر ثقافت بغیر زمین کے اور بغیر زبان کے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.